سعود صاحب ینگ جو کشمیر کی یوتھ ہے اس کے بھی ریپرزینٹیو ہیں، اور دوسرا ریفیوجی سیٹس کا ہے، وہاں سے یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں کہ JAAC کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی کشمیر کی یوتھ کو۔ یہ 12 ریفیوجی سیٹس یا حقیقت کچھ اور ہے؟ 12 ریفیوجیز کی سیٹس ہیں، ریاست میں جموں اور وادی کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے۔ مئی میں جب پاکستان پہ بھارت نے اٹیک کیا، ہم نے بھارت کو شکست دی، پوری ریاست اس وقت فری بجلی انجوائے کر رہی ہے۔ ناظرین، GGP میڈیا میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ JAAC کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور ان کو لے کے بڑی ڈیٹیل میں ہمارے نیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ ایون، اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سارے پروٹیسٹ کو ایک بہت بڑا کلاؤڈ ہے مس انفارمیشن کا، سبورسو نیریٹیوز کا، جو کہ سراؤنڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہاف بیکڈ ٹروتھس کو لے کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی کشمیر کی یوتھ کو، اور جنرلی پورے پاکستان کی یوتھ کو، اور اب بڑے پرورٹڈ نیریٹیوز جو ہیں وہ کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اب جو سارے پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے، پہلے الیکٹریسٹی کے نام پہ، آٹے کے نام پہ، گورننس ایشوز کے نام پہ، جن میں سے بہت ساری ڈیمانڈس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹیفائڈ بھی ہوں گی، گریوینسز لوگوں کی ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے اندر گریوینسز ہیں۔ دنیا کا کوئی ایک شہر، کوئی اسٹیٹ، کوئی پروونس، کوئی ملک، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کی جینوئن گریوینسز نہ ہوں۔ گریوینسز موجود ہیں، لیکن کون سی ایسی سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں جو ان گریوینسز کا استعمال کر کے کی جا رہی ہیں؟ اب یہ جو سارے پروٹیسٹ تھے یہ بالکل کنڈینس ہو چکے ہیں 12 ریفیوجی سیٹس کے اراؤنڈ، اور اسی کو مدعا بنا کے اس وقت ساری ڈسکشن چل رہی ہے۔ اسی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ کو آج دعوت دی ہے، محمد سعود مختار صاحب۔ سعود صاحب دو بہت امپورٹنٹ اینگلز کے اوپر کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ینگ جو کشمیر کی یوتھ ہے اس کے بھی ریپرزینٹیو ہیں، اور دوسرا یہ جو ریفیوجی سیٹس ہیں اس میں جو LA34 جموں 1 کا جو حلقہ ہے وہاں سے یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سعود، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شکریہ جی۔ اچھا، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو ریفیوجی سیٹس ہیں، JAAC کہتی ہے اس کو ختم کر دیں، آپ اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہو رہی ہیں، اور کشمیر کے جو فنڈز ہیں وہ یہ جو ریفیوجیز ہیں جو یہ 12 سیٹس کے اوپر موجود اربوں روپیہ یہ کھا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سو آپ کا کیا ورژن آف ٹروتھ ہے اس کو لے کر، اور JAAC کا جو ورژن آف ٹروتھ ہے اس کو آپ کیسے نگیٹ کرتے ہیں، اور ریالٹی اس میں جو پاکستان کی عوام ہے اس کے لیے ریالٹی کہاں پہ لائے کرتی ہے؟ کیا یہ واقع میں اتنی ڈیمونک ہیں یہ 12 ریفیوجی سیٹس، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر الیکشن، کمپلیٹ الیکشن جو ہے وہ ان 12 سیٹوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ سارا پولیٹیکل سسٹم انہی 12 سیٹوں کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہے۔ اصل میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایک طرف عوامی مطالبے کے نام پہ ان 12 سیٹوں کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک طرف ان سیٹوں کے ڈیفنس میں اسٹیٹ بھی کام کر رہی ہے۔ تو یہ سینیریو کریٹ کیوں ہوا، یا ان سیٹوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو 12 ریفیوجیز کی سیٹس ہیں یہ ریاست میں جموں اور وادی کی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں۔ چونکہ ہمارا ایک سٹانس ہے کشمیر کو لے کے، کشمیر کاز کو لے کے، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ہمارا سٹانس یہ ہے کہ اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کا نام بیسیکلی آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے۔ تو یہ ہم اس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں جو پری پارٹیشن ایگزسٹ کرتی تھی۔ ہم اس کے اندر ڈویژن کو نہیں مانتے، اور جب ہم اس کے اندر ڈویژن کو نہیں مانتے تو ہم جو انڈین آکوپائڈ کشمیر جس کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ تو یہ حکومت جو یہاں پہ آزاد کشمیر میں قائم کی گئی، جو مظفر آباد جس کا اس وقت کیپٹل ہے، اس حکومت کو ہم بھارت کے قابض شدہ علاقوں کی حد تک جلا وطن حکومت تصور کرتے ہیں۔ ایکچوئل ریپرزنٹیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے پوری ویلی کی، پوری ویلی اینڈ جموں، یہ 3 یونٹس ہیں۔ دیر آر 30 ڈسٹرکٹس۔ اگر ہم
اس وقت کی ڈویژن کی بات کریں تو وہاں پہ 30 اضلاع ہیں, 10 ضلع آزاد کشمیر میں ہیں جو ابھی اس وقت کی یہ ایک لائن ہے بھمبرتا نیلم, اور 10 ضلع آپ کے جموں میں ہیں, 10 ضلع وادی میں ہیں. تو یہ 30 ضلعوں کی نمائندہ حکومت آزاد کشمیر میں قائم کی گئی اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. جب یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے گا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت, تو اس وقت یہ پھر ایک پوری ریاست کی جامع حکومت وہ جیسے ماضی میں تھی وہ اسی جگہ قائم ہوگی. تو اب ہم اگر ان 12 سیٹس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کلیم جموں اور وادی کے 10 اضلاع سے بالکل سرنڈر کر رہے ہیں. اور وہیں پہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انڈیا آزاد کشمیر کے 10 اضلاع پہ اپنا کلیم قائم کر کے رکھے ہوئے ہے. تو وہ پھر آٹومیٹیکلی ایک سچویشن اس طرح کی بلٹ اپ ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے تو وہ جموں اور وادی کے علاقوں کو سرنڈر کر دیا. سو ہمارا نیریٹو تو یہاں پہ بالکل ٹرو ثابت ہو گیا ہے اور وہ پاکستان نے خود سرنڈر کر دیا ہے. تو اب یہ جو 10 اضلاع آزاد کشمیر میں ہیں یہ بھی ہمارے ہیں. تو پھر انڈیا اس طرف بڑھے گا. تو یہ 12 سیٹیں محض کوئی, اگر ان کو ہم بہت چھوٹے پس منظر میں دیکھیں کہ سیاست کے اندر ان کا یہ رول ہے یا یہاں سے فنڈز یہاں جا رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی نیرو اس کی اپروچ ہوگی. ان کا بہت بڑا وائڈر پرسپیکٹیو ہے. اگر یہ ریفیوجیز کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو پھر مسئلہ کشمیر باقی نہیں بچتا. ہم اس کو مزید اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ 12 سیٹوں کو ختم کرنا تحریک آزادی کشمیر کو تبدیل کر کے تحریک علیحدگی کشمیر کی طرف کرنے کے مانند ہوگا. اچھا سعود, مجھے ایک اور بات بھی سمجھائیے گا, بیکاز آپ یہ سن آف دا سوائل اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہت باریکی کے ساتھ جو کہ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے, لیکن ایز این انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ جس نے مسئلہ کشمیر کو پڑھا ہے یا یو این کو دیکھا ہے, ایک چھوٹا سا ایکسس یا چھوٹا سا اینگل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 47 پھر 65 میں جب یہ ریفیوجیز آئے, سو اس وقت ہم نے ان کو آزاد کشمیر کے اندر پاکستان نے ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کیا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ 4.5 لاکھ کے قریب ریفیوجیز کو ہاؤس کرنے کی کیپیسٹی اس وقت آزاد کشمیر میں بڑی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک وار زون بنا ہوا تھا وسا. دوسری, ہمارے اس وقت کے جو ڈپلومیٹس تھے, جو اس وقت کے ہمارے پالیسی میکرز تھے, ان کا ویژن اتنا براڈ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کو آپ یہاں پہ رکھیں تو یہ کشمیری انکلیو بن جائے گا, اور پھر یہ کہیں گے کہ جو وہاں سے ریفیوجیز آئے ہیں وہ بھی کشمیریز ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ بھی کشمیریز ہیں, تو ان کی ایک سپریٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی, ڈائلیوٹ ہو جائے گی. اس وجہ سے پورے پاکستان میں رکھا تاکہ وہ ریفیوجی سٹیٹس رہے جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے ان کو دی آئیڈینٹی. اب واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ اتنی ٹیکنیکل اور باریک چیز ہے جو کہ عام پبلک کو نہیں پتہ, اور اس پہ باقاعدہ تھنک ٹینکس ہیں جو ورک اور فنکشن کر رہے ہیں. اس لیول کے اوپر, اس ڈیپتھ میں جا کے اس کو ٹارگٹ کرنا, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ صرف JAC اور ان کی لیڈرشپ اور یہ سارے لوگ کیا, اور ڈو یو سی الٹیریئر ایک بڑا ایجنڈا اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں جب تک یہ بات پروٹیسٹ جو تھا یہ عوامی حقوق تک محدود تھا, جس طرح کہ آپ نے دیکھا آٹے پہ سبسڈی, بجلی پہ سبسڈی, 3 روپے یونٹ بجلی کا کلیم, باقی جتنے دیگر مسائل تھے, ہیلتھ کارڈ تھا, کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے, تب تک تو یہ ایک ہیومن رائٹ کی بات تھی, نظر آتی تھی. لیکن اس میں اچانک سے اس ایک آئینی نقطے کو شامل کرنا, 12 سیٹوں کو ختم کرنے کی بات کرنا, اس کا ڈائریکٹلی پبلک سے ایک تو کوئی لنک بنتا نہیں ہے. دوسرا, اس کے بعد اس کے اوپر اتنا ہارڈ لائنر ہو جانا کہ بارہا آپ کی حکومت آپ کو کہہ رہی ہے, وہ اس طرح کے ورڈز یوز کر رہے ہیں کہ ہم بیگ کرتے ہیں آپ اس مطالبے سے ہٹیں, یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے باوجود اس کے اوپر اتنا ہارڈ لائنر ہو جانا کہ کوئی کسی قسم کا اس میں راستہ نہ دینا. بہت ساری سجیشنز اس میں ہوئیں, APC کی طرف بات کی گئی, سپریم کورٹ کو لکھا گیا, اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی, سارے آپشنز دیے گئے, لیکن کسی بھی بات کو نہ ماننا, ان سب کو ڈینائی کرنا, تو یہ بالکل صاف ظاہر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا ایجنڈا ہے جو کہ ڈائریکٹلی تحریک آزادی کشمیر کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں ماضی میں جیسے
مئی میں جب پاکستان پہ بھارت نے اٹیک کیا تو جس طرح سے ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں ہم نے بھارت کو شکست دی، اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو جس وقت انہوں نے بالا کوٹ حملہ کیا تھا اور اس وقت بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، تو آف کورس وہ ایک ایسے ٹارگٹ کی تلاش میں ضرور ہے کہ وہ کہیں پہ اپنی بچی کچی عزت کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو اب ان کا یہ 22 سپتمبر 2025 کو آئی تھنک راجناتھ سنگھ نے بڑا تنزیہ سی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے وہ خود ہی ہمارے پاس آئے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ ادھر سے اس وقت بھی اگر ہم سچویشن کو فالو کریں تو اس وقت بھی وہاں کا میڈیا جس طرح سے ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے بچتی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں وہ اس ساری چیز میں شامل ہیں. ہمیشہ سے نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے اور نیریٹیوائزیشن کی جاتی ہے. اس میں وہ سارے لوگ جو اس وقت ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس پہ بڑا دکھ بھی ہے. اور چونکہ میں خود ایک مہاجر خاندان سے ہوں، میں پاکستان میں سیٹل ہوں اور متاثرین منگلا ڈیم میں سے ہوں، ہمیں ہمارے رائٹ کی بات کی جا رہی تھی، ہمارے رائٹ کو سلب کرنے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا دل بڑا غمگین ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بات چیت سے رستہ کھولنا چاہیے، جو بھی چیزیں ان کو سیٹل ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ مہاجرین وہ جو منگلا ڈیم کے متاثرین ہیں ان میں سے، سو ٹیکنیکلی یہ جو JAAC بات کر رہی ہے، یہ الیکٹریسٹی کی بھی بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بجلی کو سستا کیا جائے، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ متاثرین منگلا ڈیم کی طرف سے. بالکل. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس رائٹ بھی نہیں ہے سیٹ کا. سو یہ اس ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ڈائیکاٹم؟ دیکھیں، اس میں یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. میں نے سوال بھی کیا، کئی جگہ سوال کیا، ابھی بھی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف پورے آزاد کشمیر کے لیے مفت بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ مفت بجلی لے رہے ہیں. 3 روپے کوئی قیمت نہیں ہے جس کاسٹ پہ آپ ابھی لے رہے ہیں، اور اس کی بیس لائن آپ خود بارہا جگہ کہہ چکے ہیں کہ یہ منگلا ڈیم جب بنا تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا. چلیں اس معاہدے کی ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جاتے. فرض کریں آپ سے منگلا ڈیم بنا، اس وقت یہ آپ کا معاہدہ ہوا کہ آپ کو فری بجلی ملے گی، تو اس کا سب سے پہلا بینیفیشری تو وہ ہونا چاہیے جس نے منگلا ڈیم بنانے کے لیے اپنی زمین، اپنے گھر، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی. وہ 65 روپے 70 روپے کے اوپر بجلی لے رہا ہے اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوا، اور آپ پوری ریاست اس وقت فری بجلی انجوائے کر رہی ہے. اب آپ کا دل اتنا تنگ پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ان کا جو ووٹنگ رائٹ ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. ان کے کئی ممبران کہتے ہیں کہ یہ 15 کروڑ روپیہ فنڈ کیا چیز ہے، یہ تو 1000 یا 100 بھی نہیں جانا چاہیے. یہ آن ریکارڈ بیانز ہیں ان کے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اتنا دوغلا پن اور اتنا. سو بیسکلی جسٹ ٹو مجھے بتائیے گا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک تو 47 کے بھی ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا، 65 کے بھی ہیں، اور پھر 70s کے اندر جو منگلا ڈیم کے ہیں ان کی بھی وہ جو ہیں وہ ریفیوجی سیٹس ہیں. تو بیسکلی یہ جو سارا الیکٹریسٹی والا معاملہ ہے وہ یہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ وہ جو میرپور یہ جو منگلا ڈیم کے متاثرین تھے ان کے ساتھ اسٹیٹ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو سستی بجلی دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان کا کلیم یہ ہے کہ جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو وہاں پہ جو افیکٹیز تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ کو ہم تا حیات فری بجلی دیں گے. بالکل. اب اس کے بعد ان کو ظاہر ہے، میں چونکہ اس خاندان سے ہوں جس نے سب سے پہلے منگلا ڈیم جب بنا تو جب ہم نے شفٹ ہونا تھا اس وقت سب سے پہلے جو فیملی نے ریپلیسمنٹ کی وہ میری فیملی تھی، میرے دادا نے کی. اور ہم نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی سے ہم نے دریغ نہیں کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ فری بجلی کا مطالبہ ہمارا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ ہمیں ملنی چاہیے. دوسری جانب پوری ریاست وہ فری بجلی انجوائے کر رہی ہے اس وقت. ریاست آزاد کشمیر، پوری ریاست 10 اضلاع انجوائے کر رہے ہیں، اور جو افیکٹیز ہیں، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، وہ لوگ اس وقت 65 روپیز پر یونٹ کے حساب سے بجلی خرید رہے ہیں.
اور اس کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریفیوجی سیٹس اس کی ریفیوجی سیٹس جو ایک نمائندگی کا حق ان کے پاس ایک ووٹ کا حق ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے. تو ہم اس بیس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ تو ایتھیکلی ہی آپ ایک بات اس کو اگر ہم ٹیکنیکل بات میں نہ بھی جائیں ایتھیکلی یہ بات رانگ ہے کہ آپ ہمارا وہ جن کی بیس پہ آپ پوری ریاست کے لیے جنگ کر رہے ہیں ان سے آپ ان کو ان کا رائٹ بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کا ووٹ بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کا کوٹا بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہم اسٹیٹ کے سٹیزنز ہیں, ہمارے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ موجود ہیں اور ہمیں ایک عارضی شہریت کے طور پہ پاکستان میں سیٹل کیا گیا تھا. ہماری پرماننٹ سٹیزن شپ آزاد کشمیر کی ہی ہے, کشمیر کی ہی ہے. تو یہ ایک بڑا مس انفارمیشن یہاں پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. اچھا, دوسرا ابھی آپ بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ آف کیمرہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے ڈی سینسٹائزیشن کے اوپر. ہاں جی, تو اس کے اوپر آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک وہ ڈسکشن تھی ہماری کہ ابھی بھی راجوری کے اندر آپریشن ہو رہا ہے اور بالکل ڈی سینسٹائز ہو گئی ہے یہ آپ کے جو ابھی آپ نے پہلے سوال کیا تھا بات یہ بالکل اس سے لنکڈ ہے کیونکہ یہ سارے کلوز اگر ہم ان کو ٹائی اپ کریں تو یہ ایک نیریٹیو یا ایک ایسا ایجنڈا نظر آتا ہے. بیکاز ایک ایسی ڈی سینسٹائزیشن ہو چکی ہے اس وقت کہ جب پہلے ہمیں یاد ہے, میں چونکہ خود مظفر آباد سے پڑھا ہوں اسٹوڈنٹ لائف کے دوران بھی, تو اس وقت پہلے اگر کہیں پہ مقبوضہ کشمیر کے کسی علاقے میں کسی چھوٹے سے اجتماع پہ کسی جگہ پہ کوئی بھی وائلنس ہوتی تھی تو اس پہ فوری طور پہ مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں پروٹیسٹ شروع ہو جایا کرتے تھے. ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ باہر آ جایا کرتے تھے. لیکن اب ہم اگر دیکھیں تو پچھلے 2 ہفتوں سے, بلکہ 2 ہفتوں سے بھی زیادہ, راجوڑی میں ایک آپریشن چل رہا ہے جو کشمیریوں کے خلاف ایک آپریشن چل رہا ہے, لیکن اس کا کہیں پہ آزاد کشمیر کے کسی اسٹیک ہولڈر میں کسی جگہ پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی ڈیسینسٹائزیشن ہو چکی ہے کہ ہمیں بجلی, آٹا اور ان سارے مسائل میں ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ ہم انہی سے باہر نہیں آ پا رہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی حکومت قائم کی گئی تھی یہ تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ حکومت تھی, کیونکہ اس کا مقصد ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں اس کا سیکنڈری ایلیمنٹ ہے. یس, اس کا پرائمری ایلیمنٹ پولیٹیکل بیس کیمپ, جہاں سے پولیٹیکل بیس کیمپ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ویری انفارچونیٹ. لیکن اچھا, اب آگے آپ کس طرف جاتا ہوا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ویئر ڈو یو سی دس ٹرینڈنگ ود مائی لمیٹڈ نالج آف واٹ از ہیپننگ ان آزاد کشمیر؟ آئی ایم اسٹل آپٹمسٹک بیکاز وین آئی سی اٹ ان لارجر کانٹیکس میں, اگر جب میں دیکھوں کہ بلوچستان میں, KPK میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کافی عرصے تک انہوں نے ایک نوائس کریٹ کی, وائس کریٹ کی, لیکن پاکستان کو وہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے آبجیکٹیو, جیسے ابھی تو نیشنلسٹ نعرے ان کے کل سے لگنا شروع ہو چکے ہیں پبلکلی. بالکل ایسے. سو مجھے آئی ڈونٹ سی کہ اس میں کامیابی ہوگی. آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ آپ اس پروٹیسٹ کو یا کوٹ ان کوٹ جو یہ کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان دا کمنگ فیوچر؟ دیکھیں, اس میں اس وقت ایک بالکل میچور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور اس میں سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور جتنی دیر ہم کر چکے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں ساؤتھ کہ بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ ابھی فیس لیس ہے, آپ نے خود بات کی کہ ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, ایک فیس لیس قسم کی. اور آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے ساری بات چیت ان کے ساتھ کی ہے, گورنمنٹ نے بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے, اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور کیا وہ آگے سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ دیکھیے, جب بھی مذاکرات کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر اس میں ڈیڈ لاک کریٹ ہو جاتا ہے جو بہت ہی اللاجیکل. یہی تو بات. کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری آپ یہ 12 سیٹیں بالکل ختم کر دیں تب ہم بات کریں گے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی یہ ابھی جب بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کالعدم قرار دیا تو وہ نوٹیفیکیشنز واپس لیے جائیں, پھر بات کریں گے. دیکھیں, ایک ایشو کریٹ ہوا ہے, یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اسٹل میں بار بار یہ بات ہر جگہ کر رہا ہوں کہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے وہ بالکل اس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہو سکتا. تو اسٹیک ہولڈرز کو واقعی بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو لیڈرشپ ہے جیک کی, ان کو بھی اس وقت
تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیٹھیں اس پہ بات کریں, کم از کم یہ اس طرح کی اممیچور حرکتیں نہ کریں کہ جس کے اوپر آپ نہ آپ کے پاس بیٹھنے کا کوئی ٹیبل آپ چھوڑتے ہیں, نہ کوئی رستہ چھوڑتے ہیں, سب دروازے بند کر کے. ان کو بھی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اس چیز کا. بالکل. سفر کشمیر کی عوام کر رہی ہے اس وقت. 4 سے 5 دن سے جو سچویشن وہاں پہ اسکلیٹ ہوئی ہے اور یہ مزید ورسٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ٹرانسپورٹیشن کا جو ختم کر دیا, سڑکیں انہوں نے روک دی ہیں, شٹر ڈاؤن بزنس کے اوپر کیسا امپیکٹ؟ آف کورس شٹر ڈاؤن ہے, کمپلیٹ شٹر ڈاؤن ہے سارا کا سارا بزنس. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آزاد کشمیر کی سب سے مین انڈسٹری اگر کوئی ہے اس کو میں انڈسٹری کہتا ہوں, ٹورزم کی انڈسٹری ہے, اور وہ بالکل اس وقت ختم ہو چکی ہے. اور اس کا اثر صرف اگر یہ کل ساری سچویشن ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہ کوئی چند دنوں کا لیے نہیں ہوتا. جو ٹورسٹ نے آنا ہوتا ہے یہ 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے پلان کرتے ہیں. اور یہ کمپلیٹ سیزن آپ سمجھیں جو ہمارا پچھلا سیزن بھی کشمیر کی انڈسٹری نے سب سے زیادہ سفر کیا کلاؤڈ برسٹ اور موسمی صورتحال کی وجہ سے, اور اس بار اس وجہ سے بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈسٹری بھی کمپلیٹ لاس میں جائے گی. اور یہ آئل کی جو پیٹرول کی شارٹیجز ہو رہی ہیں, سپلائی چین کے مسئلے میں دیکھیں, باقی تو سارا کا سارا نظام زندگی وہاں پہ اس وقت رکا ہوا ہے. ظاہر ہے جو ایک پروٹیسٹ کی سچویشن میں کیوس کی کنڈیشن ہوتی ہے. ہاں کچھ مظفر آباد ہے ابھی وہ اس وقت وہاں پہ آمد و رفت جاری ہے, لیکن آف کورس شٹر ڈاؤن تو ہوا ہے, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. سو اس سچویشن کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کو جس طرح بھی جس بھی قیمت پہ اس کو روکنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن صرف جائز مطالبات کی حد تک بات کی جا سکتی ہے. جب اگر ہم وہیں پہ آئینی ترمیم کی بات کریں یا ہم ایک مسلح جتھے سے کہ پریشر میں آ کے ایک لا کو چینج کرنے کی بات کریں, کانسٹیٹیوشن کو ڈیریل کریں, اسٹیٹ کی ریٹ کو خراب کریں, تو یہ سودا بھی منظور نہیں ہے. بالکل ایسے. سعود, تھینک یو سو مچ, دیٹ واز ویری انسائٹفل اینڈ ویڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اس کے اوپر مزید دا وے یو ہیو لاجیکلی پریزنٹڈ دا کیس, بہت ساری چیزیں بہت سمپل ہیں جن کو بہت اوور کمپلیکیٹ کر کے پریزنٹ کیا ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں جن کو اوورلی سمپلیفائی کر کے پریزنٹ کیا ہوا ہے, جیسے کہ یہ ریفیوجی سیٹس ختم کر دو. سو آئی تھنک دا وائسز لائک یورز ان کو زیادہ سے زیادہ ووکل ہونا چاہیے, اسپیشلی ان دیز ٹائمس کہ جہاں پہ مس انفارمیشن کا اتنا سخت فلڈ ہے. اور ویڈ ریکویسٹ یو کہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی اس کے اوپر انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کریں. تھینک یو سو مچ سعود, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.